السلام علیکم، میں ملک حسن تساں دے پہ میرا یوٹیوب چینل ملکو ولاگز۔ امید ہے کہ سارے ویورز خیر خیریت نال ہو سو۔ جی میں کہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل 12 ربیع الاول دا مہینہ چلدا پہ نیک دے بڑا پیارا تے اسی سلسلے چ آج ساڈے کالج چ میلاد شریف ہے تے انشاءاللہ آج وان کے تو کو دکھیسوں بھئی کیا اگو پروگرام ہیں، ٹھیک ہے۔ تے ہن میں اپنے کالج ویندا پیاں، لیٹ بہت زیادہ تھی آواداں، تقریباً 8 بجے مطلب کلاسز لگ سن تے ہن 7:30 ہو گئی ہے۔ اگاں وان کے تو کو دکھینے صورتحال کیا ہے اگاں، ٹھیک ہے۔ تے تو سارے وین تو نہیں تو سارے چینل کو لائک تے سبسکرائب لازمی کر چھڑائے۔ میں ہن میں روڈ دے آ گیا، اتوں تقریباً 1 کلومیٹر بستی ملوک دا سفر ہے دے اتو ہائیس دے پاس سو تقریباً 8-10 کلومیٹر ہے اگاں سفر 5 فیصد دا دے اتھائیں کہ اپنا کالج وال مطلب کہ اتھائیں دیکھ سوں کہ کیا سلسلہ چلتا ہے پہ میلاد شریف دا وال اتھا وان کے تو کو لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی شکر گزار ان کالج والوں کے کہ جنہوں نے آج مجھے نعت پڑھنے کا موقع دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کالج پر اپنی خصوصی رحمتیں عطا فرمائیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پہلے حمد باری تعالیٰ، اس کے بعد نعت کے 2 شعر کی اجازت چاہوں گا۔ کر دو کرم رب سائیاں، کر دو کرم رب سائیاں، سائیاں کر دو کرم رب سائیاں، کر دو کرم رب سائیاں۔ مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ سرور پیدا ہوگا۔ مل کے پڑھیں ہاتھوں کو بلند کر کے۔ کہا جاتا ہے کہ روز محشر نہ تو زبان گواہی دے گی، ہاتھ پاؤں جس سے جو کام کریں گے وہ گواہی دے گا۔ ہاتھ اٹھائیں یا ہاتھ بھی گواہی دیں گے۔ مل کے پڑھیں گے کر دو کرم رب سائیاں، کر دو کرم رب سائیاں، سائیاں کر دو کرم رب سائیاں، کر دو کرم رب سائیاں۔ صدقہ حسن حسین دا مولا چولی دے وچ پا دے، چولی دے وچ پا دے، جگ تو خالی نہ کوئی جاوے، ایسا کرم کما دے، ایسا کرم کما دے۔ تینو واسطہ اس سونے دا، تینو واسطہ اس سونے دا، جدیاں تو قسماں چاہیاں۔ کر دو کرم رب سائیاں، کر دو کرم رب سائیاں۔ اللہ 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 اللہ۔ بیمار دی سونے ربا دور ہوئے بیماری، دور ہوئے بیماری، بے اولاداں دی سونے ربا دور ہوئے لاچاری، دور ہوئے لاچاری۔ سہارا دا صدقہ مولا، پنجتن دا صدقہ مولا، حسنین دا صدقہ مولا، اج سب تے ہون بھلائیاں۔ کر دو کرم رب سائیاں، کر دو کرم رب سائیاں۔ اور انتہائی فرمائشی حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر کسی مسلمان بندے کی کسی غیر محرم عورت پر نگاہ پڑ جائے
اور وہ فوراً اپنی نگاہ کو جھٹک دے اللہ کے خوف سے، اللہ رب العزت اس کے دل میں عبادت کی لذت اور شوق کو پیدا فرما دے گا۔ پھر یہ جو کہتے ہیں نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، دل نہیں کرتا قرآن پڑھنے کا، کیوں کہ نگاہیں پاکیزہ ہوں گی، دل پاکیزہ ہوگا، دماغ پاکیزہ ہوگا تو یہ نور ہمارے دل و دماغ میں اترے گا۔ لیکن اگر برتن صاف نہیں ہوگا، گندے برتن میں آپ دودھ ڈالنا گوارا نہیں کرتے، اللہ کا نور جو ہے وہ گندے برتن میں کیسے سما سکتا ہے؟ تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھیں، اور ہم حضور کے غلام ہیں، ہماری منزل مقصود جنت ہے۔ ہم نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر خود کو جہنم کے حوالے نہیں کرنا۔ کسی بھی عمل کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے حضور کو خوشی ہوگی یا حضور کو تکلیف ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے فرمایا کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، میرے وصال کے بعد تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، میں اچھے اعمال دیکھوں گا تو خوش ہوں گا۔ آپ کو نماز پڑھنے سے آپ کو تو خوشی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہی ہے، آپ کی نماز سے حضور خوش ہوتے ہیں۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ اگر آج صدیوں بعد آپ اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، نماز کی پابندی کریں۔ اور یہ نماز نہیں ہے کہ آپ کو اساتذہ گھیر کر لے جائیں بھائی نماز پڑھیں۔ نماز وہ ہے کہ اقیم الصلاۃ، اللہ کا حکم ہے، مجھے چاہے کوئی کہے چاہے نہ کہے میں نے نماز پڑھنی ہے۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرمانبرداری۔ اور اگر آپ کو کہا یہ چلے بھی نماز پڑھیں، لازمی طور پر آپ پر لازم ہے، آپ کی حاضری ہوگی، آپ کو جو ہے وہ چیک کیا جائے گا، وہ خوف خدا نہیں ہے، وہ اطاعت نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے نور کے سانچے میں ڈھالیں، اور جتنا عمل صالح اختیار کریں گے اتنا ہی اچھا انجام ہوگا، اتنی ہی اچھی منزل مقصود ہوگی، جنت میں اتنے ہی بلند درجات نصیب ہوں گے۔ اور آخر میں چونکہ میری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے فضل سے افتتاح کے ساتھ میرا تعلق ہے فتوے کے ساتھ، تو ایک مسئلہ مجھ پر بیان کرنا لازم ہے کہ ہماری جو بہنیں ہیں ان کی آواز بھی عورت ہے۔ صوت الامراتی عورتن، عورت کی آواز بھی عورت ہے اور اس کا پردہ بھی دین اسلام میں لازم ہے۔ اسی وجہ سے حج اور عمرے کے دوران مسلمان عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ تلبیہ آہستہ آواز میں کہیں۔ تو آپ نے چاہے نعت پڑھی ہے، اللہ آپ کو سلامت با کرامت رکھے، عزتوں کے ساتھ زندگی گزاریں آپ، لیکن بہرحال عورت کی آواز عورت ہے، غیر مردوں کے سامنے عورت کی آواز بلند کرنا یہ بھی شرع کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت ان کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔